آپ جو کہہ رہے ہیں بات ایسے ہی ہے. آپ کو اسلام کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. آپ یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک نیکی ان پہ کر دی جائے تاکہ وہ آپ کے، تو اتنی بڑی بظاہر بات تھی لیکن حضور نے قبول کر لی. مانا کیا ہے کہ دوستوں کی پچھلی نیکیاں بھی یاد رکھنی چاہیے، ان کی پچھلی بھی خوبیوں اور پچھلے بھی معاملات کو تھوڑا یاد رکھنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی اب وہ یہ نہیں کر رہا. بھئی تب کر رہا تھا نا، تو تب کی یاد کر لو، تب کی یاد رکھ لو، اس وقت کی آپ خیال کر لیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم 99 دفعہ کسی نے نیکی کی ہے تو ہم کہتے ہیں 100/100 چاہیے. آج بھی یہ کرے گا تو پھر تو قابل قبول ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تکلف پیدا ہوتا ہے. ایک آدمی روز کیسے نیکی کر سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے، اگر ہم چاہتے ہیں دوستیاں نبھیں تو اسلام کا ایک حسن ہے کہ اسلام دین اعتدال ہے. اسلام کہتا ہے چلو ہی ذرا معتدل ہو کے، پہلے ہی ذرا تھوڑا سا احتیاط سے چلو. ہم جب کسی بندے کے اوپر فدا ہوتے ہیں تو پھر پورے ہی فدا ہوتے ہیں. پھر تو جناب یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے، یہ بھی تیرا ہے. اور جب بعد میں لڑائی ہوتی ہے تو چائے کی پیالیوں کا بھی حساب کرتے ہیں کہ وہ جو وہاں جاتے ہوئے چائے پی تھی نا، اس کے پیسے بھی میں نے دیے تھے، لہذا وہ بھی میرے بنتے ہیں، واپس کر. کورے ورک کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور سجنا پہلوں ہی سوچ کے لائیں، پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. آپ سوچ سمجھ کے دوستی لگائیں، تعلقات کو سوچ سمجھ کے لے کے آگے چلیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. تھوڑا نا وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھے گی. یہ جو بہت وارفتگی ہے نا، بہت وارفتگی ہے، بہت جوش ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنی زور سے گیند دیوار سے لگتی ہے پھر اتنی زور سے ہی گیند واپس آتی ہے. اس کے نتائج ٹھیک نہیں نکلتے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اعتدال میں رہیں، معتدل رہیں، آپ اس حد سے تجاوز ہی نہ کریں. میرے پاس یہاں ایک دوست آئے تو مجھے کہنے لگے جی میرا دوست بڑا اچھا تھا، بڑا نائس تھا، بڑا بہترین تھا، بڑا پیارا تھا، میرے ایک دوسرے دوست نے اسے خراب کر دیا. تو میں نے کہا وہ دوسرا دوست میں سمجھا نہیں. کہنے لگے یہ میرا پرانا دوست تھا جس نے اسے خراب کیا، اور جسے کیا وہ نیا تھا 2-4 سال. اس کی میں نے دوستی لگائی تھی، اب وہ دونوں ڈائریکٹ ہو گئے اور مجھے انہوں نے بیچ میں سے نکال دیا ہے. تو میں نے کہا یہ تو اکثر ہوتا ہے، پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، اس طرح تو ڈھیر دفعہ ہوتا ہے. کہنے لگے میں کروں کیا؟ میں نے بڑا شور کیا ہے، ان کو اپنے احسان بھی یاد کرائیں پر وہ مانتے نہیں. میں نے کہا اب حل ہے نا، تھوڑا چپ کر جا کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی خاموشی اختیار کر. جو چپ کر جاتا ہے وہ بھی بچ جاتا ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی پھر سے بحال ہو جائے تو زیادہ شکوے نہ کرو، زیادہ شکایتیں. ہم بعض اوقات اعتراضات اتنے کر بیٹھتے ہیں، شکوے اتنے کر بیٹھتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں اتنی نکال بیٹھتے ہیں کہ دوبارہ پھر دوستی کا بحال ہونا ممکن ہے. ایک حدیث یاد رکھیں گے اگر سناؤں آپ کو تو؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے دشمنی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دوست بن جائے. اور فرمایا کسی سے دوستی بھی کرو تو اعتدال سے کرو، ہو سکتا ہے کل یہ دشمن بن جائے. دوستی اور دشمنی میں یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے. اعتدال کا رستہ نہ چھوڑو، معتدل رہو. سارے راز ہی دے بیٹھنا، ساری باتیں پہلے کر لینا اور اعتراض کرنا، اب تو شکوے بھی پھر سارے ہی کر لینا. دوست کو اس کی کمزوریوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، وہ ساری کمزوریاں بھی اس کی بیان کر لینا، اس کو بھی بتانا، اس کو بھی بتانا، اس سے بھی ذکر کرنا. تو یہ انداز درست نہیں ہے. آپ معتدل انداز میں دوستی لگائیں، اعتدال کے ساتھ چلیں، شکوے زیادہ نہ کریں، اعتراض زیادہ نہ کریں. وہ بے وفا ہی صحیح، پھر بھی یار اپنا. چلو اس میں کمی ہے، وہ اس میں بے وفائی ہے، پر سجن تو اپنا ہے نا. تو دوستی ہماری ہے اس کے ساتھ، اس کی کمزوریوں کو چھپائیں. آپ اس معاملے پر تھوڑا سا اپنے ظرف کو کشادہ کریں، آپ تھوڑی وسعت پیدا کریں. ہم سمجھتے نہیں چیزوں کو، ہم غور نہیں کرتے، اس خاص انداز میں چیزوں کو نہیں لیتے جس انداز میں چیزوں کو لینا چاہیے.
ہماری ذاتی کمزوریاں ہوتی ہیں اور ہم ان کمزوریوں کا دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ بے وفا نکل آیا۔ بھئی آپ بھی حد سے زیادہ فریفتہ تھے، اب آپ ہی حد سے زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جس کی تعریف کر لو پھر دوبارہ اس پر کبھی تنقید کر جو بیٹھے ہیں، تعریف تو ختم ہو گئی بات، پھر تھوڑی چشم پوشی کرو۔ انسانوں میں کمیاں بھی ہوتی ہیں، تو دوستی کو صحیح طور پر آگے لے جانے کے لیے چھٹا سبق یہ ہے کہ تھوڑی سی نا عادت عیب پوشی کی بھی بنائیں، تھوڑا پردہ پوشی کا مزاج ہو تو پھر بھی ذرا دوستی آگے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تھوڑی سی نا نظر عیب پوشی والی بھی۔ کچھ لوگوں کی تنقید کی آنکھیں اتنی زیادہ کھلی ہوتی ہیں کہ وہ بیچارے کسی جگہ بھی تعلق نہیں رکھ سکتے، جہاں جاتے ہیں انہیں کمیاں ہی کمیاں نظر آتی ہیں، خامیاں ہی خامیاں نظر آتی ہیں، ان کا مزاج ہی نہیں ہوتا کسی عیب کو چھپانے کا۔ تو آپ جس جگہ پہ موجود ہیں، جس جگہ آپ کے تعلقات ہیں، جہاں دوستی ہے، جہاں محبت ہے، وہاں تھوڑا سا عیب پوشی کا بھی مزاج ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کر دے، اللہ قیامت والے دن تیری پردہ پوشی فرما دے۔ آپ تھوڑا سا اس کا عیب چھپا دیں، بات ختم ہو گئی، تھوڑی سی پردہ پوشی کر دیں۔ دیکھیں نا، ہمیں حکم دیا گیا ہے شریعت میں، کسی شخص کا انتقال ہو گیا، اب کچھ لوگ اس کے غسل میں شریک ہیں، تو ان کو حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھی بات دیکھی نا، خوبی دیکھی، چہرہ کھل گیا ہے، جسم تر و تازہ ہے، تو یہ سب کو بتاؤ، اور اگر تم کچھ ایسی چیز دیکھو کہ بیماری کی وجہ سے جسم اکڑ گیا ہے یا کسی وجہ سے چہرے پہ کوئی سیاہی آ گئی، جو کسی سے ذکر نہ کرو۔ جانے والے کے لیے تم اچھی چیزوں کو تو بیان کرو، لیکن نقائص کو کبھی بھی بیان نہ کرو۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، جب تم میں سے کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کی اچھی اچھی باتوں کا بیان کرو، اس کی اچھی اچھی باتوں کا ذکر کرو، اس کی خیر والی باتیں ڈھونڈ کے لوگوں کو سناؤ، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی تھی، یہ خوبی پائی جاتی۔ میں تھوڑے دنوں کی بات ہے، ایک جگہ پہ میں حاضر تھا، تو ایک صاحب وہاں اپنے ہی دوستوں کے کسی جھوٹ کا ذکر کر رہے تھے، اور وہ کہتے ہی جا رہے تھے بڑا غلط ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ تو ایک آدھ دفعہ میں نے ان سے کہا کہ چلیں چھوڑے، کوئی اور موضوع بھی ڈسکس کریں۔ انہوں نے کہا جی وہ بے وفا بھی بڑا ہے، مطلب پرست بھی بڑا ہے۔ پھر میں نے کہا چلیں کوئی اور موضوع بھی چھیڑیں۔ انہوں نے کہا نہیں جی وہ بندہ ہی بڑا غلط ہے۔ میں نے ان سے کہا ایک بات کروں؟ کہنے لگے کر لے۔ میں نے کہا آپ کو اس سے پیار بڑا ہے؟ کہنے لگے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار ہی نہیں۔ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں نا، اس کو نچوڑے نا تو اس کے اندر سے محبت چھلکتی ہے۔ آپ اس کا موضوع چھوڑنے کو تیار، یہ جو ہر بات پہ کبھی آپ کہتے ہیں جھوٹا بڑا ہے، کبھی کہتے ہیں بدعہد بڑا ہے، کبھی آپ کہتے ہیں وہ مطلب پرست بڑا ہے، تو 3-4 دفعہ آپ سے کہا ہے موضوع بدل دیں تو نہیں نہ بدل رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس شخص سے محبت، تو یہ جو آپ شکوے کر رہے ہیں نا بار بار، اسے بھی نچوڑیں تو اس کے اندر سے محبت چھلک رہی ہے۔ وہ جو باپ بار بار کہتا ہے نا فلانا منڈا میرا بڑا نافرمان ہے، تو اصل میں والد کو پیار ہوتا ہے۔ بار بار جو اس کا ذکر کرتا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے، اچھا بچہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے بدنام کر رہے ہیں، یہ دیکھیں جی بار بار ہر جگہ سے یہ میری شکایتیں کرتے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کو اس سے محبت بہت زیادہ ہے، وہ چاہتا ہے اس پیار کے سبب سے، اس محبت کی وجہ سے کہ وہ بار بار اس کا ذکر کرے، بار بار اس کا تذکرہ کرے۔ تو تھوڑی عیب پوشی کا مزاج بنائیں، تھوڑا درگزر کی طبیعت بنائیں، تھوڑا ماحول کے اندر اس طرح کا مزاج لے کے آئے۔ ہم دوستوں سے میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، ہم نہ صرف خامیاں یاد رکھتے ہیں، خوبیوں کا ذکر نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری دوستیاں تیزی سے ختم ہوتی ہیں، تعلقات زیادہ دیر پا ہوتے نہیں، چلتے نہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرنا، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں سے پیار کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں کی باتیں سننی،
اللہ کی مخلوق سمجھ کے لوگوں کی خوبیاں دیکھنی، اللہ کے بندے سمجھ کے ان کے اندر پائی جانے والی باتوں کو ہم نے اخذ کرنا۔ اگر ہم تعلقات میں لالچ لائیں گے، ذاتیات لائیں گے، زیادہ امیدیں لگائیں گے، اس کا نتیجہ ٹھیک۔ ایک بزرگ غریب تھے، پھر امیر ہو گئے، تو کسی نے ان کو مبارک دی کہ بڑی بات ہے، آپ کو اللہ نے بڑے پیسے دیے ہیں۔ تو فرمانے لگے یار پہلے جو یار تھا وہ میرا دوست تھا، اب تو ڈھیر سارے لوگ میری جیب کے دوست ہیں، اب تو جیب کا رشتہ ہو گیا ہے لوگوں کا، ڈھیر سارے لوگوں کا۔ تو دوستیوں میں اخلاص لائیں، خلوص لائیں، ساری زندگی یہ طے کریں کہ میں نے دوست کے کام آنا ہے، پر میں نے دوست کو کام کہنا نہیں، میں نے اس کی خدمت کرنی ہے لیکن کبھی اسے اپنی خدمت کے لیے مجبور جس حد تک ہو سکے اس کی مدد کرنی ہے، لیکن کبھی اسے اس تکلیف میں ڈالنا، یہ مزاج پیدا کریں۔ آپ کو اس دوستی میں روحانیت محسوس ہوگی، اس تعلق کے اندر آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، لیکن جب شائبہ ایک نقطے کا بھی ذاتی لالچ کا آ جائے گا نا، پھر اس میں ٹھنڈک نہیں رہے گی، اس میں وہ خوبی نہیں رہے گی جو کہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق